بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب کے دل کی جائز حاجات اللہ تعالیٰ ہمیشہ پوری کریں، آمین۔ آج کا بھی لوگ سٹارٹ کرتے ہیں، اس سے پہلے سب سے پہلے آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میرے فیس بک کے پیج کو بھی لازمی فالو کریں تاکہ آپ لوگوں تک میرا کانٹینٹ پہنچتا رہے اور میرا وی لاگ ڈیلی جو ہے وہ آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا وی لاگ۔ کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کس طرح میرے سے مجھے ہراسمنٹ اور پھر اس کے بعد جو میرا بچپن کا ٹائم تھا اس میں میرے سے زیادتی کرنے کی بھی کوشش کی گئی، تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی، تو میری بچت ہوگی جس کی وجہ سے میں وہاں سے جہاں پر وہ بندہ مجھے ٹریپ کر کے لے کے گیا تو وہاں سے یہ بھی شکر ہے کہ میرے گھر کے نزدیک ہی تھی گلی جدھر کہ مجھے راستوں کا بھی پتہ تھا، کیونکہ میری جس قسم کے معاملات ہیں نہ مجھے روڈ کراس کرنے آتے تھے نہ راستوں کا اتنا پتہ تھا، جو میری امی نے اور میری پھپھو نے جو مجھے گائیڈنس دی ہوئی تھی اسی حوالے سے میں چل رہا تھا۔ تو چچا جو میرے ساتھ ایک رہتے تھے وہ تو ویسے ہی بزی رہتے تھے اپنی جاب کی وجہ سے، شام کو آتے تھے، پھر اس کے بعد ان کی اپنی اور مصروفیات ہوتی تھیں، تو میری جو تربیت ہے اس میں میری پھپھو اور میری امی کا کافی ہاتھ ہے۔ تو بہرحال اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی، اور آپ کو میں یہاں تک بتایا تھا کہ میری پھپھو مجھے اوپر لے کے گئیں چھت پہ، اور وہاں پر اوپر جا کر انہوں نے جب مجھے نوٹ کیا ہوا تھا کہ مجھ میں کچھ چینجنگ فیل ہو رہی ہے جس میں کسی وجہ سے پریشان ہوں یا گھبرایا ہوں، تو میری پھپھو نے جب میرے سے سارا کچھ پوچھ لیا کہ میں کیا کیا ان کو بتایا، پھر اس کے بعد انہوں نے نیکسٹ ڈے اسکول سے واپسی کے اوپر گھر آئیں تو امی کو نہیں بتایا اور مجھے لے کے نا وہ کسی بہانے سے باہر نکلی، وہ شاپ پہ لے گئی مجھے۔ وہاں پر جب ہم شاپ پہ پہنچے تو مجھے انہوں نے پوچھا کون تھا، وہ سامنے ہی کھڑا تھا، اس کے سامنے چھریاں اور وہ جو جس کے اوپر گوشت بناتے ہیں لکڑی کا وہ پڑا ہوا تھا، اور شاپ مطلب ایسے ہی باہر ٹھیلا جو لگاتے ہیں اس طریقے سے تھا، پورا میز لگا کے بڑا۔ تو میں نے کہا یہ لڑکا تھا، میں نے بتایا ان کو، وہ لڑکا اس کی تو ہوائیاں اڑ گئی، حواس واختہ ہو گئی، یہ کیا ہو گیا۔ پھپھو میری کافی دلیر خاتون تھی، انہوں نے تو ایسا وہاں پر تماشا لگایا، انہوں نے جو وہ کر سکتی تھی نا انہوں نے وہ کیا۔ انہوں نے کہا میری بات سنو، تم جانتے نہیں ہم کس فیملی سے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ لوارث نہیں ہے بچہ، تم نے شاید یہ سمجھا کہ بچہ بھولا بھالا ہے یا اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے، تو اس کے چچا تک یہ بات نہیں پہنچی، وہ تمہیں اس کا جو ہے نا بڑا سخت نتیجہ بھگتنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ شکر کرو کہ وہ نہیں آئے، میں آئی ہوں، اگر میں چاہوں تو پولیس میں بھی جا کے بتا سکتی ہوں۔ بہرحال وہ وہاں پر انہوں نے جو وہ کر سکتے کیا، وہاں پر کافی لوگ بھی اکٹھے ہو گئے، دائیں بائیں کے جو شاپس تھیں اور بھی مارکیٹ چھوٹی سی تھی باہر ہمارے مین روڈ پہ، اور سب لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے، اور کافی خوب ہجوم وہاں پہ جب اکٹھا ہوا تو لوگوں نے معافی تلافی کے معاملات شروع کر دی کہ یہ تو بہت مطلب ایک پریشان کن معاملہ بن جائے گا اور اس میں عزت بھی جائے گی، کیونکہ وہ محلے دار ہی تھے۔ تو بہرحال پھپھو نے اچھی خاصے طریقے سے کیا، انہوں نے کہا کہ میری بات سنو، اب میں یہ یوٹیوب پہ کچھ وائلیشن ہو جاتی ہے میں آپ کو کھل کے نہیں بتا سکتا، لیکن یہ ہے کہ جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے ایسا کیا کہ نیکسٹ ٹائم کے لیے نا وہ بندہ اس نے اس کے بعد کچھ عرصے بعد وہاں سے مرغی کا کام ہی چھوڑ دیا تھا، گوشت بیچنا وہاں سے چینج ہو گیا، وہ کافی عرصے نظر ہی نہیں آیا، اور مجھے میری پھپھو نے مجھے منع کر دیا تھا اس سائڈ پہ نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ اور کافی عرصے تک نا میرے دل میں ایک عجیب سا نا ڈر بیٹھ گیا، اس بندے کی شکل اور وحشت، اس کی شکل بھی عجیب سی تھی، اور ابھی تک وہ بندہ زندہ ہے میرے سامنے۔ جب میں کبھی جاتا ہوں، میری 40 ایج ہو گئی ہے، تو میرے سامنے وہ میرے سے بھی کتنا بڑا آدمی ہے، مطلب میرے سے 15-16 سال بڑا ہوگا، وہ آج بھی ہے آپ ہے، اور میں جاتا ہوں کئی دفعہ تو مجھے اس کی ابھی بچپن میں جس بچے سے اس طرح کیس ہو تو اس بندے سے شدید نفرت ہو جاتی ہے، میری اللہ پاک نے حفاظت کی تو، لیکن یہ ہے کہ مجھے اس بندے سے نا آج تک نفرت ہے۔ پھر اس کے بعد کتنے عرصے تقریباً جب تک میں 18-19 سال کا نہیں ہوگا نا میں اس سائڈ پہ جاتا ہی نہیں تھا، ایسا میرے اندر خوف اور ڈر بیٹھا ہوا تھا اس چیز کے حوالے سے، بلکہ میرے چھوٹے بھائی دونوں کئی دفعہ جایا کرتے تھے، تو میرے دونوں چھوٹے بھائی اس ایج میں نا 18-19 سال کی عمر تک میرے سے دونوں تھوڑے شارپ بھی تھے، اور
مطلب تیز تھے. میں بلکہ جلدی جو انسان نہیں ہوا اس طریقے سے, میچورٹی میرے میں لیٹ آئی ہے آہستہ آہستہ, کیونکہ میں اپنی والدہ کے ساتھ ہوتا تھا زیادہ, مجھے انہوں نے لاڑ میں رکھا ہوا تھا, کیونکہ اولاد ان کی ہوئی تھی 6-7 سال بعد. تو میرے انہوں نے جس طریقے کے معاملات رکھے ہوئے تھے, مجھے انہوں نے پیمپرڈ بہت رکھا ہوا تھا دنیا داری کے حوالے سے نا, اور اسی وجہ سے میں شارپ بہت زیادہ نہیں تھا اور ڈر بھی جایا کرتا تھا. ظاہر ہے بچوں کی جس طرح کی تربیت کی وہ اسٹرانگلی اسی طریقے سے بچے نکلتے ہیں. خیر بہرحال قصہ مختصر یہ کہ اس کے بعد کچھ عرصے تک میں جب نہیں تھا جاتا وہاں پر, آہستہ آہستہ جب میں بڑا ہوں پھر مجھے جب میں کالج لائف میں گیا اور آہستہ آہستہ مجھے چیزوں کی سمجھ آئی, اس بندے کو میں فیس کرتا تھا. اکثر وہ بندہ میرے سامنے آتا تھا اور مطلب وہ بندہ میرے سے نا گھبرا کے ادھر ادھر دائیں بائیں ہو جاتا. جب اس میں دیکھا, میں جب جوان ہوا تو میرے 6 فٹ 2 انچ کی ہائٹ تھی, اور مجھے دیکھ کے میرا ڈیل ڈول جو ہے نا عجیب سی اس کی میں فیل کرتا تھا کہ وہ گھبراتا ہے مجھے دیکھنے سے. تو بہرحال اس کے بعد کل انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کو آگے کی باتیں سناؤں گا. یہ آپ کو میں نے تھوڑا سا ہراسمنٹ کے حوالے سے جو معاملہ یہ میں نے آپ کو ڈسکس کیا ہے اپنے بچپن کا, میں نے کبھی کسی سے ڈسکس نہیں کیا. میری امی کو بھی بڑی دیر بعد پتہ چلا تھا اس چیز کا, میری پھپھو نے منع کیا ہوا تھا کہ وہ پریشان ہوں گی, اور آج تک ابھی تک کی ایج تک میرے چچا وغیرہ کو بھی نہیں پتہ اس بارے میں. بہرحال آپ سے میں نے شیئر کیا ہے. انشاءاللہ کل کے ویلاگ میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, میرے لیے بھی دعا کیجیے گا, اور پلیز میرے یوٹیوب چینل کو لازمی زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں آپ لوگ, تاکہ آپ لوگوں تک میری کہانی بچپن کی جو ہے وہ میں آپ شیئر کر رہا ہوں آپ سے, وہ آپ تک پہنچ سکے, اور ڈیلی ویلاگ آپ لوگوں کو ملے. اسی طریقے سے فیس بک پیج جو ہے میرا اس کو بھی فالو کریں تاکہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں تک میرا ویلاگ ملے. تو یہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے. تو باقی اپنی رائے بھی کمنٹ کی صورت میں اپنا اظہار کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چل سکے آپ لوگوں کو کیسی میری کہانی لگ رہی ہے. یہ بالکل سچ باتیں آپ سے کر رہا ہوں دل کی, تو جو میں نے کبھی کسی سے نہیں کی. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.